براہ راست لیے چلتے ہیں، وفاقی وزراء پریس بریفنگ دے رہے ہیں۔ قومی اسٹاف تو یہ پروسیجر فالو کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ایڈوائز کی پریزیڈنٹ صاحب کو، اور پریزیڈنٹ صاحب نے آرٹیکل 243 کے تحت وہ اپوائنٹمنٹ کی، ایکسٹینشن کی۔ وزیر اعظم صاحب کا یہ بھی ثوابدید ہے کہ وہ اس کی چیز کے بارے میں فیصلہ کریں کہ کیا حالات ایسے ہیں کہ جن کے تحت ایکسٹینشن دینے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ یہ وزیر اعظم کا ثوابدید ہے، کیونکہ آرٹیکل 243 کے تحت وزیر اعظم نے ایڈوائز کرنی ہوتی ہے، اور اس لیے یہ ان کا پروگیٹو، ان کا اختیار ہے کہ وہ اس چیز کا فیصلہ کرے کہ کیا ایسے حالات ہیں یا نہیں ہیں کہ جو اس چیز کا فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہو یا نہ ہو۔ یہ جو اسیسمنٹ وزیر اعظم صاحب نے کرنی ہے، جو کہ ان کا ثوابدید ہے، اس میں مختلف چیزیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھا جاتا ہے، اور اس معاملے میں خاص طور پہ جس چیز کو ذہن میں رکھا گیا وہ یہ تھا کہ غیر معمولی حالات ہیں اس وقت ہمارے خطے میں، اور ان غیر معمولی حالات میں جہاں پہ 1971 کے بعد پہلی دفعہ ہندوستان نے حملہ کرنے کی جسارت کی پاکستان کی سرزمین پہ، بالا کوٹ کے اوپر، اور کارگل کے بعد پہلی دفعہ LOC کو کراس کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ طیارہ جو تھا ان کا طیارے گرا دیے گئے۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ یہ بھی غیر معمولی صورتحال ہے کہ جس طریقے سے لائن آف کنٹرول پہ اوپر شدید قسم کی ٹینشن ہے، اور گولہ باری اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ بھی غیر معمولی بات ہے جس طریقے سے ہندوستان نے کشمیر میں ایک کرفیو نافذ کیا ہوا ہے، جو 100 دنوں سے زیادہ جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور وہ کرفیو نافذ ہے۔ اس چیز کا بھی خدشہ ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ فالس فلیگ یعنی کہ جھوٹا کوئی اپنے آپ پہ، جس طرح پلوامہ کا ہوا تھا کہ جھوٹا حملہ کرا کے ایک بہانہ بنایا جائے جس بہانے سے حملہ کیا جائے۔ یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہے، لیکن انہی دنوں میں جو ہوا کہ ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہے اور باقی وزراء ہیں وہ پاکستان کو بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے دریاؤں کے پانی کو روکنے کی باتیں بھی شروع کر دی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ ایسے غیر معمولی حالات ہیں جو کہ شاید بہت دیر کے بعد ایک ایسی صورتحال بنی۔ تو ان غیر معمولی حالات کے مد نظر پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری آرمی کمانڈ میں ایک تسلسل ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس سلسلے میں ایک سمری بھیجی جس کے تحت ایکسٹینشن پریزیڈنٹ صاحب نے اگری کی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، خاص طور پہ یہ بھی فیصلہ کیوں کیا کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے؟ اس لیے کہ جنرل باجوہ نے جس طریقے سے لیڈرشپ دی ہے آرم فورسز کو اور پاکستان آرمی کو، اور جس طریقے سے رد الفساد سے شروع ہو کر اب تک انہوں نے ملکی سالمیت کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، جس طریقے سے جب یہ ہندوستان کا ایک بہیمانہ ایکشن شروع ہوا کشمیر پہ، جس طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے ہماری افواج کا جو رسپانس ہے اس کی ترتیب دی، تو اس لیے ہر لحاظ سے پرائم منسٹر نے یہ ڈٹرمن کیا
کہ جنرل باجوہ صاحب نے جو خدمات انجام دی ہیں اور جو صورتحال ہے اور جو اس وقت سرحد پہ کشیدگی ہے اور جو بہت ہی غیر معمولی حالات ہے، اس میں ان کو ایکسٹینشن دینی چاہیے، اور آئین اور قانون کے مطابق اس چیز کا فیصلہ کرنا حالات کے بارے میں اور شخصیات کے بارے میں یہ وزیر اعظم کا ثوابدید ہے، اور آرٹیکل 253 میں وہ 243 میں اس کا ذکر ہے۔ اب اس میں آرمی ریگولیشنز ہے جس میں آرمی ریگولیشن 255 ہے، جس کے تحت پہلے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی گئی۔ ایک تو آئینی ثوابدید ہے اور ایک آئینی جو آپ کہہ لیں ذمہ داری ہے، وہ تو ہے 243 آئین کا جو، لیکن اس کو سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے طور پہ یا ایک رولز کے مطابق آرمی ریگولیشن کا رول 255 ہے، جس کے تحت یہ سمری جو تھی وہ موو کی گئی، اور اس سمری کے تحت ایکسٹینشن جو ہے وہ ان ریگولیشنز کے حساب سے بھی ہوئی۔ آج معزز عدالت نے یہ آبزرویشن دی ہے کہ ریگولیشن 255 میں، آئین میں نہیں، آئین کی بات نہیں ہے، ریگولیشن 255 میں ایکسٹینشن کا ذکر نہیں ہے۔ تو آج وفاقی کابینہ نے عدالت کی مدد کرنے کے لیے اور معاملات کو کلیئر کرنے کے لیے جو ریگولیشن کا رول 255 ہے اس میں ترمیم کی ہے، اور اس میں ترمیم کر کے پہلے دو چیزیں تھیں، سسپینشن آف ریٹائرمنٹ، لمیٹیشن آف ریٹائرمنٹ، اس میں ایڈ کیا ہے ایکسٹینشن ان ٹینیور، مدد کرنے کے لیے تاکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، اور عدالت کی مدد کرنے کے لیے۔ اور یہ کنسسٹنٹ ہے، اس ربط میں ہے جو کہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کیا، کہ ہم چاہتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، چاہتے ہیں کہ ایکسٹینشن ہو، اور اس ایکسٹینشن کے لیے اگر کوئی عدالت کی مدد ہو سکتی ہے کوئی ٹیکنیکل کسی وجہ سے، تو وہ کمی جو ہے اس کو بھی دور کر لیا جائے۔ ارادہ وہی ہے، پرائم منسٹر کی جو حالات کا جائزہ لے کے فیصلہ وہی ہے، صرف اس کی کلیریفیکیشن کے لیے اور عدالت کی مدد کی خاطر آرٹیکل جو رول نمبر 255 ہے اس میں ایک اضافہ کیا، اور وہ اضافہ یہ ہے ایکسٹینشن ان ٹینیور۔ اور وفاقی کابینہ نے آج اجازت دی کہ اس امینڈمنٹ کی تناظر میں جو تبدیلی ہے سمری میں وہ کی جائے، پرانی سمری وڈرا کی جائے اور نئی سمری پرائم منسٹر کو پٹ کی جائے۔ تو یہ صرف جو اقدام کیے گئے ہیں، ان اقدامات کا جو ارادہ تھا وہ تو وہی تھا جو پہلے تھا، ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن اس میں عدالت کی مدد کے لیے، معاونت کے لیے یہ ایک نیا جملہ اس میں ایڈ کیا ہے کہ ایکسٹینشن ان ٹینیور۔ تو یہ آج کی جو کابینہ کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں، بہت سارے ڈسکشنز ہوئی جس میں کافی بڑا ہیوی ایجنڈا تھا آج، لیکن میرا خیال ہے کہ جو مین چیز جس کے بارے میں کابینہ نے آج فیصلے کیے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب میں شیخ رشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کابینہ نے اور اس کی تمام اتحادی پارٹیوں نے یونانی مسئلے پرائم منسٹر کو
प्राइम मिनिस्टर ने जो फैसला किया था कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का, उसको ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उसको खराज तहसीन पेश किया, और जिस जोश जज्बे और वलवले तनतने दबदबे और हम से कमर जावेद बाजवा ने पाक अफवाज की खिदमत की, पाकिस्तान की खिदमत की और इंडिया को एक ऐसा सबक सिखाया। और आज के दिन जो श्रीनगर में 3 शहादतें हुई हैं, और जिस तरह उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर का एक रास्ता दिखाया, जिस तरह उन्होंने एक जमहूरी हुकूमत के तसलसल में और जमहूरी हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े हुए, और तमाम की तमाम मिनिस्ट्री, कैबिनेट और इत्तेहादी हैं, उन्होंने इमरान खान के इस इख्तियार को, और इमरान खान ने जो अपना सवाबदीदी इख्तियार भी इस्तेमाल किया, कैबिनेट की अप्रूवल भी ली कि कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दी जाए, उसकी न सिर्फ हमायत की बल्कि उसको वक्त का तकाजा और हकीकत हाल की एक सही सूरत हाल भी बताई गई। और जो ये कहा जा रहा है, सिर्फ मैं सारी बातें मेरा ख्याल है शौकत साहब ने कवर कर ली हैं, कोई बात उन्होंने छोड़ी नहीं जो रह गई हो, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि 11 वज़रा ने दस्तखत किए और कुछ वज़रा ने नहीं किए, दी रूल एंड प्रोसीजर बड़े क्लियर हैं कैबिनेट के, कि जो सर्कुलेशन की समरी हो उसमें जो नहीं लिखता, इनकार नहीं करता, उसको इकरार समझा जाता है, उसको पॉजिटिव समझा जाता है। ये रूल एंड प्रोसीजर है, ये आज के नहीं है, ये सालों के हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस तरह इस मुल्क की माशी, सियासी, इक़्तिसादी सूरत हाल के साथ साथ उन्होंने दूर अंदेशी से जिस तरह कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन की, उसमें जो अदालत के बाज़ तकाजे थे, वो तकाजे भी अदालत के आज पुर करने के लिए कैबिनेट ने अपनी असम्बलियाँ पास कर दी हैं, ताकि पाकिस्तान में एक तसलसल की सियासत, जमहूरियत और हकीकत जो इस वक्त पाकिस्तान को जिन सूरत हाल का लोकली, डोमेस्टिकली, इंटरनेशनली सामना है, वो अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और कमर जावेद बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलकर इसको अदा। एक मिनट फरोग नसीम साहब ने मुस्तफ़ी हो गए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और फरोग नसीम साहब सुबह कमर जावेद बाजवा साहब का केस लड़ेंगे। कैबिनेट ने उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, असल खबर तो क्या नहीं निकाली है हम तो कि फरोग नसीम साहब ने अपनी खिदमत, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर की हैसियत से, MQM के एक इत्तेहादी वज़ीर होने की हैसियत से इमरान खान के साथ और इस कैबिनेट के साथ उनकी बड़ी खिदमत हैं, लेकिन वो खिदमत उन्होंने पसे पुश्त रखकर आज अपना कैबिनेट में इस्तीफ़ा दिया इमरान खान को, जो कि कबूल कर लिया गया, ताकि वो कल बाजवा साहब का अपने अटार्नी जनरल साहब मंसूर साहब के साथ, मंसूर ही नाम है, अनवर मंसूर साहब के साथ मिलकर वो सुबह फरोग नसीम साहब ये केस लड़ेंगे। उनका इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कबूल कर लिया। मैं सिर्फ 2 चीज़ें क्लैरिफाई कर दूं। ये जो इस्तीफ़े वाला है इसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा वाज़ेह, क्योंकि सुबह से खबरें चल रही थी कुछ अजीब किस्म की। लॉ मिनिस्टर साहब ने वॉलंटरली इस्तीफ़ा इसलिए दिया है कि बीइंग फेडरल मिनिस्टर वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, और हुकूमत का मौक़िफ़ जो इस पोजीशन के ऊपर है और अपनी इंटेंट है उसको क्लैरिफाई करने के लिए, और अटॉर्नी जनरल साहब जो कि वफाक की नुमाइंदगी करेंगे, तो इन एडिशन उन्होंने वॉलंटरली इस्तीफ़ा दिया है ताकि वो मुकदमा इसको बाकायदा तरीके से अदालत को, 1 मिनट बात करें, असिस्ट कर सकें अदालत को बाकायदा तौर पे। और जब वो असिस्टेंस उनकी पूरी हो जाती है तो दोबारा वो कैबिनेट में शामिल भी हो सकते हैं सब्जेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर्स अप्रूवल। एक क्लैरिफिकेशन जो शेख साहब ने क्लियर कर दिया, 11 मेंबर्स वाला रूल्स के मुताबिक तस्वर किया जाता है कि वो बिल्कुल उनकी अगर इनकार नहीं है तो वो हाँ होगा, वो रूल 17 और रूल 19 है रूल्स ऑफ बिजनेस का। लेकिन इसमें एक और क्लैरिटी भी बड़ी ज़रूरी है कि जो बिकॉज इसमें कैबिनेट की तरफ से टाइम लिमिट दी जाती है कि आप 24 घंटे में या 48 घंटे में वापस फाइल करेंगे, तो जो इसमें 24 घंटे की दी गई थी, तो इसमें जो बाकी सिग्नेचर्स आए वो अगले तारीख को आ चुके थे और वो 19 सिग्नेचर थे, वो भी पेश कर दिया जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। और बाकी जो 5 एब्सेंस थे वो लोग होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो ये दूसरी क्लैरिफिकेशन भी इसके अंदर ज़रूरी थी। साहब अभी क्योंकि यहाँ पे कोई लॉ मिनिस्टर तो है नहीं, अगर कोई भी लॉ का
میں آپ کی اسسٹنس کے لیے آیا ہوں. یہ جو سپریم کورٹ میں آج ہوا ہے تو کیا یہ لا منسٹری کو نہیں پتا تھا رول ریگولیشن کا کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ دیا؟ دوسری بات یہ کہ آج کیبنٹ میں وزیر اعظم نے کافی ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے لا منسٹری. نو یہ غلط بات ہے. یہ میں اصلاح کر دوں, باقی شفقت صاحب جواب دیں گے. مجھے کئی صحافیوں نے سوال کیے, ہمارے بھائی ہیں یہ, کسی بندے نے فروغ نسیم صاحب وزیر اعظم کے ساتھ صاحب ہم صبح سے ساری کیبنٹ اکٹھی ہے, 1 گھنٹہ نماز کا وقفہ ہوا, کھانے کا وقفہ ہوا, پھر 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں. فروغ نسیم صاحب کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. یہ سراسر غلط ہے کہ فروغ نسیم صاحب اور میں اس چیز کی تائید کرتا ہوں جو شیخ صاحب نے کہا, میں اس چیز کی تائید کرتا ہوں. میں آپ کا 1 منٹ میں ان کا لیگل پوائنٹ بھی کلیئر کر دوں. لیگل پوائنٹ جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا کسی نے دیکھا نہیں کہ اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے, کیبنٹ کے اندر بھی جو سمری ہے اس کے اندر کیٹیگوریکلی لکھا گیا ہے کہ کوئی پروسیجرل غلطی نہیں ہوئی ہے. 2 مختلف, اگر چونکہ آپ نے لاء کا سوال کر دیا ہے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں. 255 مصطفیٰ امپیکس کیس آنے کے بعد وفاقی حکومت کی جو تشریح کی گئی ہے اب یہ کیبنٹ کے پاس آ گیا ہے. 2010 میں جو لاسٹ ایکسٹینشن ہوئی تھی جنرل کیانی صاحب کی, اس وقت مصطفیٰ امپیکس کیس کی انٹرپریٹیشن نہیں آئی ہوئی تھی اور وفاقی حکومت پرائم منسٹر ہی تصور کیے جاتے تھے. تو اس لیے اس دفعہ فار دا فرسٹ ٹائم یہ 255 یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. آئین کے 243 کے تحت کسی کو بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے, وزیر اعظم کا اور صدر کا صوابدید ہے, اور 255 جو ہے وہ ان کی سروس کے اندر ایکسٹینشن کے لیے ہے. لیکن جو لفظ ایکسٹینشن جس کی طرف آج عدالت عظمیٰ نے بھی رہنمائی کی, اس کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے لمیٹنگ ریٹائرمنٹ. آلدو ہمارا یہ کہنا ہے کہ لمیٹنگ ریٹائرمنٹ کا مطلب بھی ایکسٹینشن ہے, لیکن اس کو فردر کلیریفائی کرنے کے لیے رول 255 میں آج امینڈمنٹ بھی کر دی گئی ہے. اور نیا جو ان کا اس کے اوپر کیبنٹ کا ڈیسیژن آیا ہے وہ ان لائٹ ود امینڈڈ رول 255 ہے آرمی ریگولیشن. چلے اس کے بعد آپ فروغ نسیم صاحب کو جو ہے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اس کیس کو لڑنے کے لیے, تو جو بابر اعوان صاحب کی خدمات کیوں نہیں آتے؟ وہ کیبنٹ کے ممبر تو نہیں ہے نا. فروغ نسیم صاحب نے جو, میں شیخ صاحب کی بات کی پہلے تائید کرنا چاہتا ہوں, ساری کیبنٹ جو ہے وہ ان کو سراہتی ہے, ان کی قابلیت کو, ان کی محنت کو, اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور اسی لیے اور انہوں نے والنٹیرلی یہ کہا ہے کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں تاکہ میں عدالت میں کل پیش ہو سکوں. جی کاشف شفیع صاحب یہ فرمائیے گا, آرمی ایکٹ 555 میں آج کابینہ امینڈمنٹ پرپوز کر رہی ہے, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے لا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کس پوائنٹ کا کس نقطے کے تحت قانونی طریقے سے آپ نے توسیع دی, اس کو آپ ایک کور لے رہے تاکہ کل سپریم کورٹ میں پیش کیا جا سکے. اس سے پہلے اس پہ کیوں نہیں فوکس کیا گیا, اور ایسے کون سے سرکمسٹانسز تھے کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی 19 اگست کو, جبکہ اب وہ آ کے اس کے اوپر اس میں قانونی چرگوئیاں ہو رہی ہیں اور اس میں لیپس نہیں کر رہے ہیں. کیا پرنسپل سیکرٹری جو ہے پی ایم کے, انہوں نے اس میں نیگلیجنس نہیں کی؟ تھینک یو. پہلی بات یہ ہے, چھوٹا سا جملہ یہ ہے کہ کیا یہ انڈیا کی توہین نہیں ہے نئی اسمبلی اب گزارش یہ ہے, پہلی تو بات ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج سے کئی ماہ پہلے وزیر اعظم نے اپنے دستوں سے یہ کیا کہ ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, یعنی کہ ان کا ارادہ, ان کی خواہش اور جو وہ فیصلہ انہوں نے کیا اس کے بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. اب یہ معاملہ تھا عدالت کی معاونت کرنے کا, فیصلے میں تو کوئی ابہام نہیں ہے, وہی فیصلہ ہے جو اگست میں کیا, وہی فیصلہ آج تک قائم ہے. لیکن کیونکہ کوئی عدالت کے خیال میں کچھ چیز ایسی تھی جو کہ کمی تھی, تو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے مدد کی خاطر یہ چیز جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہے. لیکن جہاں تک ارادہ تھا اس ارادے میں تو کوئی ابہام نہیں. یہ فرمائیں کہ آپ اس جو چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت ملازمت میں توسیع کی نئے سرے سے منظوری دی جائے گی؟ نہیں وہ تو دیکھیں نا, پہلی بات قانون اس وقت پہلے نہیں تھا, اب قانون آپ نہیں یہ تھوڑی سی اس میں تصحیح, تھوڑی سی اس میں کلیئرٹی دوبارہ کر دیتا ہوں. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آئین کے تحت ہوتی ہے. جو سرونگ آفیسرز ہیں آرمی کے اندر, ان کی ریٹائرمنٹ ایج کو روکنا, اس میں توسیع کرنا, وہ آرمی ریگولیشن کے تحت ہوتی ہے. اب بالفرض اگر آپ کسی کو آرمی چیف لگا رہے ہیں اور اگر ان کی ریٹائرمنٹ بنتی ہے تو ان کی جو ایکسٹینشن ان آرمی سروس ہے وہ رول جو ریگولیشن ہے اس کے تحت ہوگی. تو امینڈمنٹ اس میں کی گئی ہے, فیصلہ جو ان کو آرمی چیف لگانے کا تھا وہ اپنی جگہ برقرار ہے. جو امینڈمنٹ کی گئی ہے وہ ان کے ٹینیور ایز این آرمی آفیسر کی گئی ہے.
دیکھیں یہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں نئی بات نہیں ہے، یہ جنرل کیانی کی ہوئی ہے، یہ ضیاء الحق کی ہوئی ہے، یہ ایوب خان سے دیکھتے چلے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی ہے جبکہ ملک کے حالات ملک کے معاملات جو ہیں وہ بارڈرز پر، اور ایک انڈیا کا ڈیفنس منسٹر یہ تھریٹ کرتا ہے کہ ہم آزاد کشمیر پہ قبضہ کر لیں گے، اور انڈیا نے بھی دیکھیں اس دفعہ کیا کیا ہے، اس نے بھی اپنی ایکسٹینشن کی طرف وہ جا رہا ہے. سو ایسے عالم میں میں سمجھتا ہوں یہ ساری کیبنٹ ود ڈیو ریسپیکٹ سر، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، شفقت صاحب بھی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کیس اب جب تک سپریم کورٹ میں یہ کل ٹیک اپ نہیں ہوتے میٹرز اور آپ اپنا ڈیفینس پٹ اپ کرنے جا رہے ہیں، کلیریفیکیشن ہی چاہے ہو، تو اگر کل یہ آگے چلا جاتا ہے اور 29 تاریخ آ جاتی ہے تو عدالت نے کل کی ہیئرنگ رکھی ہے اور باقی معاملہ عدالت میں ہی ہوگا. وفاقی وزراء پریس بریفنگ دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا، شیخ رشید یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال میں قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع وقت کا تقاضا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر سامنے آئی کہ وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم نے استعفیٰ دے دیا. اس متعلق ان سے سوالات کیے گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فاروق نسیم نے استعفیٰ خود پیش کیا ہے کیونکہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے وکیل سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے.